عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا میرا مضمون شیخ سعدی پر مشتمل ہے، جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ ہم پہلے بات کریں گے الطاف حسین حالی کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے۔ 1837 ان کا سال پیدائش اور 1914 ان کا سال وفات ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی چلے گئے۔ غالب سے تعارف ہوا تو ان سے اپنے کلام کی اصلاح کروانے لگے۔ جنگ آزادی کے ہنگامے کے بعد لاہور چلے گئے اور پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت کے دوران مغربی خیالات و افکار سے شناسائی اور ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو گئی۔ سر سید سے ملاقات کے بعد حالی ان کے مشن کے سب سے بڑے مبلغ بن گئے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور نثر نگاری کو سر سید کی تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ 1914 میں آسمان ادب کا یہ ستارہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب ہم ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی قومی شاعری کے بانی، جدید نظم نگاری کے تخلیق کار، تنقید اور انشاء پردازی کے ماہر اور سوانح نگاری کے بانی تھے۔ دبستان سر سید کے اہم رکن ہونے کے باوجود اپنی انفرادیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ منوا لیا۔ انہوں نے اردو زبان کو با مقصد اور باوقار بنایا۔ اب ان کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات کا ذکر ہو جائے۔ سب سے پہلے مقصدیت۔ حالی ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ اپنے مضمون کی وضاحت کے ساتھ بامعنی انداز میں، با مقصد انداز میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس میں سادگی اور مقصدیت نمایاں رہی۔ ان کی تحریر میں رنگ آمیزی کم پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں عبارت آرائی اور لفاظی نہیں ہے۔ سادگی اور سلاست۔ ان کی تحریروں میں سادگی اور سلاست نمایاں ہے۔ سیدھے سادے انداز میں مشکل اور پیچیدہ خیالات کو آسانی سے بیان کر دیتے تھے۔ ان کی تحریر خلوص اور سچائی کی منہ بولتی تصویر ہے، اس لیے ان میں بلا کی تاثیر ہے۔ استدلالی انداز بھی ان کی ایک نمایاں خوبی ہے اور ان کے افکار میں سر سید کے طرز تحریر کی جھلک نظر آتی ہے۔ عقلیت اور دلائل ان کی تحریر کی جان ہیں۔ استدلالی انداز ان کے فکروں کو نہ صرف منظم کرتا ہے بلکہ پرتاثیر بھی بناتا ہے۔ غرض یہ کہ الطاف حسین حالی ایک نقاد، سوانح نگار اور نثر نگار تھے۔ انہوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا اور وہ اضافہ ناقابل فراموش ہے۔ ان کی ادبی تحریریں وہ شاہکار ہیں جو ہمیشہ ذوق و شوق سے پڑھی جاتی رہیں گی۔ اب ہم ان کے مضمون شیخ سعدی پر بات کریں گے، لیکن اس مضمون کی طرف بڑھنے سے پہلے بات کر لی جائے شیخ سعدی کے بارے میں۔ شیخ سعدی کون تھے؟ مصلح الدین شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز، ایران میں انتقال فرمایا۔ اب ان کی زندگی کے اہم واقعات پر مبنی جدول ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ سعدی کی پیدائش شیراز میں ہوئی۔ ان کی تعلیمی درسگاہ نظامیہ بغداد تھی۔ ان کے خیالات تصوف اور درویشی پر مشتمل تھے۔ ان کی صلاحیت حسن بیان اور تقریر کی تھی۔ وجہ شہرت عالم اور محقق۔ حج کی تعداد 14، سیر و سفر کا عرصہ 30 برس، تحصیل علم کا عرصہ 30 برس اور تصانیف و تالیف 30 برس۔ اب ہم سبق کے خلاصے کے اہم نکات پر بات کریں گے، جس سے سبق مختصراً آپ کو معلوم ہو جائے۔ شیخ سعدی کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب بوستان میں اپنے بارے میں بیان کیا ہے اور اسی کو الطاف حسین حالی نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کو شب بیداری اور تلاوت کلام مجید کا بچپن سے شوق تھا، اور یہ شوق ان کے والد کی سبب ان میں
منتقل ہوا۔ شیخ سعدی نے اپنی تربیت کا بڑا سبب اپنے والد کی تادیب یعنی ادب سکھانا اور زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کو قرار دیا ہے۔ ان کی درسگاہ نظامیہ بغداد تھی جہاں سے وہ سند یافتہ تھے، اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہمیشہ ان کے معلمین نے کی، جس کی وجہ سے کبھی بھی آپ میں رشک اور حسد کا مادہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ابتدائی عمر میں انہیں وجد اور سما کی مجالس میں بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن ایک دفعہ ایک ایسا بد آواز کا وال ملا کہ جس کی وجہ سے وہ اس وجد اور سما کی مجالس میں شرکت سے توبہ طائب کر بیٹھے۔ اس سے پہلے کسی کی بھی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تھی، لیکن جب ایک وقت گزارا اور انہیں احساس ہوا کہ ان کا استاد انہیں اس سے منع کرتا تھا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو بالآخر بد آواز قوال کی وجہ سے وہ وجد اور سما کی مجالس میں جانے سے توبہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تصوف اور درویشی کے خیالات تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور علماء کا بھی ان کی علماء کی طرف شیخ سعدی کا بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، ایک ایسے شخص سے جو خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں چلا آیا تھا، تو شیخ سعدی نے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ درویش صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ڈوبتوں کو بھی بچائیں، اور اسی وجہ سے شیخ سعدی کا رجحان علم اور علماء کی طرف ہو گیا۔ آپ کی زندگی کے ادوار تحصیل علم میں گزرے اور اس کی تعداد 30 برس بتائی گئی ہے۔ سیر و سیاحت کی تعداد 30 برس، تصنیف و تالیف اور عزلت نشینی یعنی تنہائی میں بیٹھنے کی بھی تعداد جو بتائی گئی سالوں کی، وہ 30 برس پر مشتمل ہے۔ شیخ سعدی کا شمار علماء سے زیادہ شعراء میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک محقق اور سلجھے ہوئے عالم تھے، اور اسی حوالے سے ایک بار وہ ایک ایسی مجلس میں موجود تھے جہاں تمام جو عالم محفل میں بیٹھے ہوئے علماء تھے وہ بہت زیادہ تسک و احتشام سے بیٹھے تھے، اور کوئی بھی کسی ایک مسئلے کا جواب نہیں دے پایا، لیکن شیخ سعدی نے ایسا اس خوبصورتی سے جواب دیا کہ ساری مجلس ان کی تعریف کرنے لگی۔ قاضی نے مسند چھوڑ دی اور امامہ سر سے اتار کر شیخ سعدی کے سامنے رکھ دیا، تو شیخ سعدی نے کہا کہ یہ غرور کا اوزار مجھے نہیں چاہیے۔ جب لوگ مجھ کو حقیر اور ذلیل معلوم ہوں گے تو پھٹے پرانے کپڑے والوں سے میں بھی تمہاری طرح ناک چڑھاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتاب بوستان میں جو وقت کے فرما روا تھے، سلطان تھے، ان کے اخلاقی عیب اور ان کی برائیاں اس طرح بیان کی ہیں کہ اس سے زیادہ لکھی نہیں جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عالموں اور زاہدوں کا فرق بھی مختلف اپنی حکایتوں کی روشنی میں بتایا ہے، اور ہمیشہ بادشاہان وقت جو تھے، سلاطین وقت تھے، انہیں حق گوئی کی تعلیم دیتے رہے اور کمزوروں پر مظلوموں پر ظلم کرنے سے منع کرتے رہے۔ اب ہم ان کی اہم حکایات اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے درس پر بات کریں گے۔ ان کی پہلی حکایت، اگرچہ شیخ سعدی کی شہرت طبقہ علماء میں اس قدر نہیں جس قدر شعراء میں ہوئی ہے، مگر آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک محقق اور سلجھے ہوئے عالم تھے۔ ایک بار غالباً شام یا عراق کے کسی شہر میں، جہاں ان کی جان پہچان کم تھی، کسی تقریب سے قاضیان شہر کی مجلس میں ان کا گزر ہوا۔ اس وقت شیخ سعدی نہایت شکستہ حال تھے اور مجلس میں تمام علماء و فقہاء تزک و احتشام سے بیٹھے تھے۔ شیخ سعدی سادگی سے سب کے برابر جا بیٹھے۔ خدام نے جھڑک کر وہاں سے اٹھا دیا اور مشکل سے پائینے مجلس میں جگہ ملی، تو کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی اور کسی سے وہاں پر اس کا حل دریافت نہ ہوتا تھا۔ شیخ سعدی نے دور ہی سے بآواز بلند کہا کہ اگر مجھ کو اجازت ہو تو اس باب میں بھی کچھ کہوں۔ سب شیخ سعدی کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک کم حیثیت آدمی کی ایسی جرأت پر سب کو تعجب ہوا۔ شیخ سعدی نے اس مسئلے کو بہت خوبی اور فصاحت سے بیان کیا۔ چاروں طرف تحسین و آفرین ہونے لگی۔ قاضی نے مسند چھوڑ دی اور امامہ سر سے اتار کر شیخ سعدی کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ سعدی نے کہا، یہ غرور کا اوزار مجھے نہیں چاہیے۔
جب لوگ مجھ کو حقیر اور ذلیل معلوم ہوں گے تو پھٹے پرانے کپڑے والوں کی سے میں بھی تمہاری طرح ناک چڑھاؤں گا۔ اس حکایت میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بظاہر تو اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس سماجی رجحان کی نفی کرتے ہوئے شیخ سعدی یہاں درس دیتے ہیں کہ ظاہری حالت کی کوئی اہمیت نہیں، انسان اپنے عقل و شعور اور علم و ہنر کی بدولت پہچانا جاتا ہے۔ امیرانہ لباس میں ملبوس عقل و شعور سے عاری شخص محض غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 2۔ وہ گلستان میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے کبھی زمانے کی سختیوں اور آسمان کی گردش کا شکوہ نہیں کیا، مگر ایک موقع پر پائے استقلال ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نہ میرے پاؤں میں جوتی تھی اور نہ جوتے خریدنے کا مقدور تھا۔ اسی حالت میں غمگین اور تنگ دل کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی سیرے سے نہ تھے۔ اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں غنیمت سمجھے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کے نہ ہونے پر شکوہ اور شکایت کرنے کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو کچھ میسر نہ ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 3۔ عطابق ابو بکر جو علماء کا مخالف اور مشائخ و زہاد کا حد سے زیادہ معتقد تھا، اس کی تنبیہ کے واسطے اس نے گلستان اور بستان میں بہت سی حکایات لکھی ہیں۔ مثلاً گلستان کی ایک حکایت میں کسی درویش کا حال لکھا ہے جو کہ جنگل میں رہتا تھا اور درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ ایک بادشاہ اس کی زیارت کو گیا اور اسے شہر لے آیا اور ایک عمدہ بستان سرائے میں اتارا۔ چند روز جو اچھے کھانے کو، نفیس کپڑے پہننے کو اور لونڈیاں خدمت کو ملیں اور ہر طرح سے آرام و آسائش پایا، شاہ صاحب نے خوب رنگ و روغن نکالا۔ حیت اور صورت بالکل بدل گئی۔ ایک دن بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ درویش کو اچھی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ جس قدر مجھ کو علماء اور زہاد سے محبت ہے، ایسی کسی اور گروہ سے نہیں۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، شرط دوستی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس لیے علماء کو روپیہ دینا چاہیے تاکہ اطمینان سے درس اور تصنیف میں مصروف رہیں، اور زاہدوں کو کچھ نہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے زہد پر قائم رہیں۔ اس حکایت میں یہ درس موجود ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتے ہیں۔ درویشوں کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے کوئی لین دین نہیں رکھتے، وہ بس اپنے لیے جیتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جبکہ علماء کرام اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور ان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 4۔ شیخ سعدی کی عقیدت و ارادت ملک ایران کے سوا شام وغیرہ میں بھی ایسی ہی تھی جیسی فارس اور عراق و عجم میں۔ چنانچہ ایک دفعہ شیخ سعدی دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تربت پر معتکف تھے۔ عرب کا بادشاہ ظلم اور بے انصافی میں مشہور تھا۔ مسجد میں آیا اور نماز اور دعا سے فارغ ہو کر شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہا کہ دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ کمزور رعیت پر رحم کر تاکہ زبردست دشمن سے محفوظ رہے۔ جس نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، اس نے ایک لغو خیال پکایا اور بیہودہ امید باندھی۔ اس حکایت میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں سے برائی کر کے یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس سے اچھائی کا سلوک کرے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ یہ اصول فطرت ہے کہ آپ جیسا کام کریں گے ویسا ہی پھل پائیں گے، آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا سبق یہیں مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔